ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید. بات پاکستان میں فلمی موسیقی کی کریں, لٹریچر کی کریں, کلچر, آرٹس, ڈانس, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, مطلب ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید کی شخصیت کا. اور ہم جیسے ان کے اسٹوڈنٹس ان سے بس کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. آج کل پاکستان سے باہر رہیں بہت عرصہ, کل ہی واپس آئیں, اور آج 22 دسمبر پاکستان میں ورکنگ ویمن کا دن منایا جا رہا ہے. اور اس سے بہتر مہمان کیا ہو سکتا تھا جس کو ہم فیچر کریں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بتائیں فوزیہ کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے 22 دسمبر, پاکستان میں چاہے فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں عورتیں, ہر طرح کی, کارخانوں میں, چاہے پارلیمنٹ میں ہوں, چاہے پارلیمنٹ میں ہوں, چاہے پولیس میں ہے, کسی دفتر میں ہے, پرائیویٹ, یہ ان کا دن ہے. جو عورت کام کرتی ہے یہ اس کا دن ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. تھینک یو, تھینک یو. کچھ اس دن کی ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے, کہانی بتائیے. ضرور, کہانی تو لمبی ہے, میں شارٹ کر کے سناتی ہوں. بالکل بالکل بالکل. ایسے تھا کہ میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتی تھی, امریکہ سے اپنی ساری ہائر ایجوکیشن کر کے آئی تھی, پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے. تو یہاں جینڈر کے یعنی عورتوں کی رائٹس سے ریلیٹڈ کام مجھے ملا تھا, تو میں نے ایک یونٹ بنایا تھا, میں اس کو ہیڈ کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ میں کیونکہ جینڈر یونٹ کی ہیڈ تھی, تو کسی اور عورت کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ میرے پاس ہی آ جاتی تھی کچھ اپنا غم گساری کرنے. تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ایک سینئر آفیسر تھے وہاں, تو وہ کافی خواتین کو ہراس کر رہے تھے. اب ہراس تو ہم اب ایک لفظ ہمیں مل گیا تو ہم بول لیتے ہیں نا, مگر وہ ہوتا ہے تنگ کرنا مختلف طرح. ہاں, تو پہلی عورت نے جب آ کے میرے پاس شکایت کی تو میں حیران رہ گئی, کیونکہ 3 سال سے میں بھی اس کا یہ بیہیویئر برداشت کر رہی تھی. سوچیں آج کل کے زمانے میں تو 3 منٹ نہ برداشت کرو, ہاں, لیکن تقریباً 3 سال سے میں بھی اسی طرح کا, مطلب وہ ہر وقت مجھے اسی طرح بات کرتا تھا جس طرح اس نے مجھے نوکری دی, حالانکہ اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ انٹرویو پینل میں ایک شخص ضرور ہوگا, اور وہ کہتا تھا کہ کھانے پہ چلو, یہ وہ, جو اس کے پاس فائل جاتی تھی نا اس پہ سائن کرنا, وہ یہ بتاتا تھا کہ آپ کو فیور دے رہا ہے وہ, تو آپ کو بھی فیور لوٹانی ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھئی مجھے تو خود اس آدمی سے میں بہت ہوں. تو وہ حیران رہ گئی, انہوں نے کہا تم تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہو, تو تمہیں بھی اس طرح وہ بات کرتا ہے. تو خیر کرتے کرتے بڑا سوچا کہ اس کی کمپلین کی جائے. تو جب ہم نے بات کرنی شروع کی تو 11 عورتیں ہمارے ساتھ آ گئیں, وہ بھی اسی مسئلے سے دو چار. ہاں, اور تھیں اس سے بھی زیادہ, جتنی بھی عورتیں تھیں وہ تھیں, مگر کم از کم 11 جو تھیں انہوں نے کہا کہ ہم سائن کریں گے ساتھ. اس میں سے 3 انٹرنیشنل تھی, ایک جاپانی تھی, ایک برٹش تھی, اور ایک جو تھی وہ اسکینڈینیوین تھی, باقی پاکستانی تھی. اور ایج گروپ جو ہے وہ 21 سال سے لے کے 54-55 تک, یہ ایج گروپس تھے. تو یہ پہلی ایک طرح سے ورک پلیس پہ تنگ کرنے عورت کو یا سیکشل ہراسمنٹ کا پہلا کیس ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے پاکستان میں. ہاں, پاکستان میں ایک بڑا کیس کہہ لو. ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ UN میں بھی جو پہلے ہوئے نا وہ اتنے دھماکے دار نہیں ہوئے کہ اس کے بعد رولز چینج ہو جائیں. اچھا, پھر رولز کیسے؟ اس ایک کیس نے 10 سال کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر 2 قوانین سامنے آئے. جی, یہ ایسے ہوا کہ ہمیں 2 سال لگے اپنا کیس جیتنے میں, بڑی مشکل سے جیتا. تو جب جیتا تو ہمیں تب پتہ چلا, جتنی موبلائزیشن ہم نے ملک میں کی, کہ یہ تو ہر عورت کا مسئلہ ہے. جو بھٹے مزدور کام کرتی ہیں, جو کھیتوں کی کام کرتی ہیں, جو فیکٹریز میں کرتی ہیں, ہوم بیسڈ ورکرز جو ہیں, ان کو بھی اسی طرح تنگ کیا جاتا ہے. تو پھر ہم نے سوچا یہ صرف ہم عورتوں کا نہیں تھا مسئلہ, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو پھر ہم نے بیٹھا, سوچے, اپنی اسٹریٹجی بنائی. تو ہم نے کہا کہ اینٹی سیکشول ہراسمنٹ بناتے ہیں, وہ ہر ادارے میں ہو, تاکہ عورتیں کمپلین بھی کر سکیں اور جو آدمی ایسے کرے اس کو نکالا بھی جا سکے. چلو جی, یہ سوچ کے ہم بیٹھ گئے. اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے تو اس طرح کرتے ہیں UN کے لیے بنا لیتے ہیں, جو یہاں پاکستان کا آفس تھا. ہاں, تو بڑی اچھی سی میں نے ایک میل ڈرافٹ کی. باقی یونائٹڈ نیشنز کے تو بے تحاشا آفسز ہیں دنیا میں, سب کو ڈالی, نیو یارک ہیڈ کوارٹرز بھی ڈالی,
کہ بھئی کسی کے پاس اگر ہو, کسی نے بنائی ہو تو ہمیں بتائے, کیونکہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں نیو یارک سے وہ بنی بنائی پالیسی آ گئی, ان کا یہ تو کتنے سالوں سے امپلیمنٹڈ ہے. تو ہمارے کسی سینئر کو پتہ نہیں تھا, اور ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. تو وہ تو پھر مجھے یاد ہے اس رات تو میں نے کوئی وہ 25 دفعہ پوری پڑھی ہوگی ساری رات جا کے, ایک ایک لفظ اس کا مجھے رٹ گیا تھا. تو وہ پھر جب ہمارا کیس سکسیسفل ہوا نا, ہم نے جیتا کیس, تو پھر ہمیں لگا کہ یہ تو پالیسی ہم پاکستان کے لیے بنائیں اور ہم جا کے مینجمنٹ سے بات کریں اور انہیں کہیں گے لاگو کرو. لو جی, ہم نے بیٹھ کے بنائی پالیسی اور ہم نے مینجمنٹ سے بات کی. اب ہم جاتے تھے, کنونس کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. چلو کہیں 4 ہوئیں, کہیں 5 ہوئیں, ہم کافی لاتے رہے ان کو لوپ میں. پھر ہم نے لگا پورے پاکستان میں ہم تو بوڑھے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے کچھ اگر ایک آرگنائزیشن. تو پھر ہم نے کہا اٹ شوڈ ہیو اے بیکنگ, لیگل بیکنگ, کہ لا ریکوائر کرے کہ یہ پالیسی ہے اور تم اس کو ڈالو. اس میں 10 سال لگے, پھر تقریباً 10 سال لگے, کیونکہ پھر ہم چاہتے تھے, وہ پوری اسٹریٹجی تھی ہماری کہ گورنمنٹ کے تھرو ہم لے کر آئیں. اچھا فوزیہ, مجھے جلدی سے وہ دونوں لاز ذرا تھوڑے سے مختصراً ایکسپلین کر دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لائیو شو ہے اور ہم سب وقت کی قید میں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, 2 لا بنے. ایک جو تھا نا وہ اسپیشلائز لا تھا آن سیکشول ہراسمنٹ, اس میں ہم نے ڈیفائن بھی کی, اور اس میں ہم نے کہا کہ ایک کمیٹی بنے گی ہر ادارے میں 3 بندوں کی, اور اس کمیٹی کو آپ جا کے اپنی دیں گے گواہیاں, اور وہ کمیٹی پھر ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے. جو دوسرا لا تھا نا وہ تھا پی پی سی کا, جس میں سارے کرائمز ہیں نا, چوری بھی ہے, مرڈر بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم نے اس میں ضرور ڈلوانا تھا تاکہ یہ ایک پراپر کرائم بن جائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا, وہ امینڈمنٹ تھی. اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بازار میں کوئی کرے تب بھی آپ جا سکتے ہیں, کام کرنے والی جگہ پہ اسپیسیفک نہیں ہے, وہ بھی جا سکتی ہیں. لیکن سڑک پہ اکثر ہی گاڑی والے بریک لگا لیتے ہیں, کچھ بولتے جاتے ہیں, تو آپ کہیں پر بھی سیکشل ہراسمنٹ. تو پاکستان کے اندر اب یہ قانون موجود ہے. اچھا, وہ قانون بڑا اس لحاظ سے براڈ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ عورت کے ساتھ, مرد کے ساتھ بھی اگر سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ بالکل اس قانون کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ ہم نا ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں. ایک وقار ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ پریزرو رہنا چاہیے. تو اگر مرد کو فیل ہو رہا ہے تو وہ بھی اپنا کمپلین کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈڈ, ورکنگ ود شارکس, اور یہ تو پوری سٹوری ہے ہمارے کیس کی, پورے کیس کی سٹوری ہے. اگر اس کا کلوز اپ آپ دکھا سکے سو ڈاکٹر فوزیہ سعید کی ورکنگ وتھ شارکس. اور پھر اس کے بعد یہ ان کی جو کتاب ہے, خیر ہم نے یہ بھی پڑھی جب ہم اس سارے کام کو سیکھ رہے تھے کہ ایکٹیویزم کیسے کیا جاتا ہے, اپنی بات کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے, اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں. اور ان 10-12 سالوں میں ظاہر ہے ایک نہیں, مختلف حکومتیں بدلیں, مختلف پارلیمان میں لوگ آئے گئے, ان کو سینسٹائز کرنا, یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ کوئکلی ہمیں 30 سیکنڈز میں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ اگلی نسل کے لیے تحفہ ہے میرا, کیونکہ میں 1940 سے شروع ہوتی ہوں اور ابھی تک آ جاتی ہوں, اور میں یہ بتاتی ہوں کہ عورتوں کے لیے بڑے بڑے کام کب ہوئے اور کن حکومتوں میں ہوئے اور کن لوگوں نے لیڈ کیا. یہ ایک طرح کی ہسٹری ہے, پوری ہسٹری ہے. سو میرا خیال ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ہماری درس گاہوں کی لائبریریز میں بھی ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ تو جس طرح آپ نے 22 دسمبر کی بات کی, یہ جو ورکنگ وتھ شارکس ہے یہ تو اس کی پوری ہسٹری بتاتی ہے. 22 دسمبر وہ تاریخ تھی, وہ دن تھا جب ہم 11 عورتیں اپنی کمپلین لے کے اپنے بگ باس کے کمرے میں گئے. جب پہلے دن یہ کہانی شروع ہوئی تھی, جب ہم نے کمپلین فائل کی. انٹرسٹنگ ہسٹری. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ساتھ تو گپے لگانے کا ہمیں چسکا ہے. ایک میں بات اور ایڈ کر دوں کہ یہ لاز تو بنے نا, اور پھر یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں بہت سالوں سے. تو یہ جو ایک نیچے کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جی ملیحہ کی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لا بن جاتے ہیں جی, امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ ایک ایسا لا ہے جس کی پاکستان میں آپ کو ایویڈنس ملے گا کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کی کہانی ہے یہ, اس کی امپلیمنٹیشن کی. انٹرسٹنگ. اور کن لوگوں نے کی رول پلے کیے اور کیسے پروسیس گیا, کیونکہ یہ چیز دکھانے والی ہے. مجھے یاد ہے جب یہ لا بنا تھا تو ہمارا یہ ادارہ جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی, وہ بھی میرا خیال ہے پیش تھا, اور انیشل میرا خیال ہے وہ آرگنائزیشنز جن میں ابھی بھی اس کو ابھی بھی ہم جاتے ہیں ہمارے کوریڈورز کے اندر,
خواتین کی ڈگنیٹی اور آپ جو ہر شخص کا وقار اور بالکل. اس کی اسٹینڈرڈز بھی موجود ہیں اور اور اس کو اویئرنیس فالو تو کیا جاتا ہے. میڈیا نے awareness. بے تحاشا کی. ہاں بہت زیادہ. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ Thank آپ کا، you. بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہمارے ساتھ آج ایکسپیرینس کیا. بہت ہی ڈائیورس قسم کے مہمان آپ سے ملوائے. کیسا لگا؟ ہمارے انسٹاگرام جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان اور ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.